مجتبیٰ چاہے کہ تانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ تانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہ خود خدا قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہ خود خدا قریب ہوتا ہے۔ اس محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جس جہاں پڑھی جاتی ہے نعت شہ ابرار، جس جہاں پڑھی جاتی ہے نعت شہ ابرار، نازل ہوا کرتی ہے وہ رحمت غفار، نازل ہوا کرتی ہے وہ رحمت غفار۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب العالمین نے ہم چند لوگوں کو ذکر سننے اور سنانے کی توفیق بخشی ہے۔ برادران اسلام، جہاں اللہ اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جھوم کر برستی۔ اس محفل پاک کو نسبت ہے غوث اعظم دستگیر جیلانی کی، اور دوسری نسبت شادی کی بھی ہے۔ دو نسبتیں یہ محفل رکھتی ہے۔ سب سے بڑی نسبت اس میں پیران پیر دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے۔ اس اللہ والے کی نسبت ہے کہ جو غوث اعظم دستگیر جیلانی ایسی طاقت کے حامل ہیں کہ پوری دنیا کو اس طرح ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہاتھ میں رائی کا دانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیران پیر دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مشرق میں ہوں اور میرا چاہنے والا، میرا مرید مغرب میں ہو تو میں مشرق میں رہ کر کے اس مغرب میں رہنے والے میرے مرید کی، میرے چاہنے والے کی مدد کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی طاقت رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ پیران پیر دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اس محفل پاک سے ہے۔ جو مشرق سے لے کر کے مغرب تک ملاحظہ فرما سکتا ہے، اتنی دوری پر وہ مدد کر سکتا ہے، تو ہم یہاں پر رہ کر کے غوث اعظم کے نام کی محفل پڑھیں تو غوث اعظم اپنے جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس جگہ تشریف فرما ہے، اپنے روزے سے اس محفل والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کا ذکر اور اللہ کے ولیوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اور وہاں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم فرماتا، فرشتوں جب سورج ڈوب جاتا ہے تو صبح سے لے کر کے شام تک کی ڈیوٹی جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سورج ڈوبنے کے بعد میں آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں، اور سورج ڈوبنے کے بعد میں دوسرے فرشتے اس زمین پر اترتے ہیں اور پوری رات گشت لگاتے ہیں۔ صبح ساتی کے وقت میں وہ بھی زمین سے اڑ کر کے آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا معمول ہوتا ہے۔ فرشتے زمینوں پر گشت لگاتے ہیں، اور جب گشت لگاتے جہاں کہیں ایسی محفل پاتے ہیں، جہاں کہیں ایسی محفل دیکھتے ہیں تو فرشتے اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں اور محفل کو سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس کے بعد میں وہ اللہ کے پاس میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے پوچھا، فرشتوں نے عرض کیا، مولا ہم زمین پر گئے تھے، زمین پر گشت لگانے کے لیے گئے تھے، تمہارے بندوں کے حالات لینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ سبحان اللہ، میرے بندے کس حال میں تھے؟ تو جس حال میں فرشتے بندوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح اللہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب بیان کرتے کرتے
فرشتے کہتے ہیں مولا ہم نے ایک ایسی جماعت دیکھی ہے جو تیرے اور تیرے محبوب کا ذکر کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. کچھ تیرے بندے بیان کر رہے تھے, کچھ بندے سن رہے تھے. مولا ایسے بندوں کو ہم نے پایا ہے, اس محفل میں ہمیں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میں آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا فرشتوں کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مولا تجھے دیکھا نہیں, پھر بھی میرا ذکر کر رہے ہیں, مجھے دیکھا نہیں. میری جنت کو دیکھا کہ جنت کو نہیں دیکھا, میری دوزخ کو دیکھا کہ دوزخ کو بھی نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا فرشتوں میرے بندے جس نے مجھے دیکھا نہیں, نہ میری جنت کو دیکھا ہے نہ میری جہنم کو دیکھا ہے, پھر بھی میرا ذکر کرتے ہیں اور جنت میں آنے کی خواہش کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ اس محفل میں بیٹھنے والے تمام انسانوں کو میں نے بخش دیا. سبحان اللہ. تمام جو بیٹھے ہوئے تھے محفل میں ان تمام کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس محفل میں بیٹھنے والے سب نمازی نہیں تھے, سب حاضی نہیں تھے, سب قاضی نہیں تھے, مگر اس محفل میں بیٹھنے والے تو نمازی تھوڑے تھے مگر گنہگار زیادہ تھے. کچھ بدکار تھے, گنہگار تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں نے میرے ذکر کے سبب سے جو گنہگار تھے, جو بدکار تھے, ان کو بھی بخش دیا. تو محفل کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بخشش کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں کے صدقے انسانوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ایسی محفل ہوا کرتی ہے. ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابیوں جہاں تم نے جنت کا باغ نظر آئے تو اس باغ میں بیٹھ جایا کرو اور اس جنت کے باغ میں سے کچھ میوات کھا لیا گیا. یہ بات جب حضور علیہ السلام نے فرمائی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس دنیا کے اندر جنت کا باغ کہاں ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ جنت کا باغ اور اس میں بیٹھنا اور اس کے میوے کھانا. اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہو ایسی محفل ہو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. سبحان اللہ. وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوا کرتا ہے اور اس میں بیٹھنا ثواب ہے اور کچھ سن کر اس پر عمل کرنا یہ جنت کے پھل کھانے کے لیے. سبحان اللہ. تو برادران اسلام محفل مصطفیٰ علیہ السلام جہاں بھی ہو جس جگہ بھی ہو تو اس میں اپنے کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے محفل میں جانا چاہیے, محفل میں بیٹھنا چاہیے. نہ جانے ہماری ایک محفل میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی با نمی جوید بانا می جوید. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کیا دیکھتی ہے؟ ہمارا چہرہ نہیں دیکھتی, ہماری شکل صورت نہیں دیکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو یہ دیکھتی کہ میں اپنے بندے کو بخش دوں. کوئی پانا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کیا کوئی پانا ہونا چاہیے, پانے کے سبب سے میں بخش دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بخشنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے لیے پانا بنا دیتا ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی سبحان اللہ تو بولو. سبحان اللہ بولتے نہیں. سبحان اللہ. بالکل چپ چاپ بیٹھے رہیے, آپ جا رہی ہے. کچھ بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی کہ میں اپنے بندے کو بخش دوں. کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے, تھوڑا سا بہانہ مل جائے تو میں اس کو بخش دوں. ایسے ایسے کئی کہ جس نے کتے کو پانی پلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. کسی نے بلی پر رحم کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. مطلب ایسے کئی واقعات اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. بنی اسرائیل کی قوم
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمی تھے، بڑی عمر کے تھے. اب دیکھو اللہ کی رحمت کیا کرتی ہے. دو لوگ تھے، دونوں دوست تھے، بڑی عمر کے تھے. وہ دونوں راستے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ان دونوں میں سے ایک آدمی نیکوکار تھا، نمازی تھا، اور ایک میرے جیسا بیچارہ گنہگار بھی تھا. تھے دونوں دوست، ایک نیک ہے ایک بدکار ہے، مگر ان کی دونوں کی دوستی تھی. وہ ایک جگہ راستے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور کوہ طور جو ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. وہ دونوں دوست بیٹھے تھے. حضرت موسیٰ کو دیکھا تو عجب کے لیے کھڑے ہو گئے اور عرض کی اے اللہ کے نبی آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تو کوہ طور پر جاتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے. تو انہوں دونوں نے کہا کہ آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے بارے میں پوچھیں. کیا کہا؟ ہمارے بارے میں کچھ پوچھیں. تو کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ نیکوکار تھا کہ میں نے تو 70-80 سال کی 100 کے قریب میری عمر ہو چکی ہے، میں نے اللہ کی عبادت کی، میں نے اللہ کی عبادت کی، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اس کی امت میں جو بھی حکم تھا، جو شریعت کا حکم تھا اس نے پورا عمل کیا. میں نے سب کچھ کیا، مگر اللہ سے پوچھنا کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کیا کیا، میرے لیے جنت میں کیا بنا. تو حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھ کے آ جاؤں. اور دوسرا گنہگار میرے جیسا تھا، اس نے کہا میں نے تو گناہ کیے، نماز وغیرہ نہیں پڑھی، میں نے کوئی نیک کام تو نہیں کیا، میں تو گنہگار ہوں، کبھی رب کو یاد بھی نہیں کرتا ہوں، مگر میرے بارے میں پوچھ کے آنا کہ جہنم میں میرے لیے کیا تیار کیا. اب وہ دونوں نے سوال کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوتی ہے، بات چیت ہونے کے بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرضی پیش کی رب کی بارگاہ میں، مولا تیرے دو بندے ملے تھے، پھلا پھلا نام ہے، ایک جو بیچارہ نیکوکار ہے ایک گنہگار بدکار ہے. ان دونوں نے عرضی پیش کی ہے کہ ہمارے لیے آگے ٹھکانہ کیا بنایا ہے، جنت میں نیکوکار کے لیے کیا ٹھکانہ ہے اور جو گنہگار ہے اس کے لیے جہنم میں کیا ٹھکانہ بنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکوکار ہے، نیکی کرنے والا ہے، اس کے لیے تو میں جنت میں ایک ایسا محل بنانا شروع کر دیا ہے، ایسا محل تیار ہو رہا ہے جو اس محل میں رہ کر کے پوری جنت کا نظارہ کر سکتا ہے. سبحان اللہ. جنت میں رہ کر کے، اس مکان میں رہ کر کے پوری، اور جو گنہگار ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کے لیے تو جہنم میں ایک ایسا کھڈا تیار کیا ہے جو 100 من کا پتھر ڈالا جائے تو 100 سال میں پہنچے. 100 من کا پتھر اس کنویں کے اندر، اس کھڈے کے اندر ڈالا جائے تو 100 سال تک نہ پہنچے، اتنا بڑا کھڈا اس گنہگار کے لیے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہم کلامی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر واپس تشریف لے آتے. جب واپس تشریف لے آتے تو اسی راستے پر اسی جگہ پر دونوں لوگ بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کون سا حکم آتا. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا مالک، دل کے حالات کو رب جانتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کے دل میں کون سی خواہش ہے. کہ نہیں؟ اب نماز پڑھنے والے بیچارے نماز پڑھتے ہیں، کوئی نماز اسی لیے پڑھتا کہ مجھے جنت مل جائے، اور کوئی نماز اسی لیے پڑھتا کہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جاؤ کہ بیچارہ نمازی ہے، بڑی داڑھی رکھی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے تو میں لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جاؤں. میں نماز پڑھتے ہیں، ہر ایک انسان جو پڑھتے ہیں بیچارے اپنے اپنے حساب سے دن کی خواہش ہوتی ہے، اور کسی کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے صرف رب کو راضی کرنا ہے. ایسے بھی ہے کہ نہ لوگوں کی نظروں میں مجھے محبوب بننا ہے، نہ مجھے جنت چاہیے، مجھے تو اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے.
ایسے بھی نمازی. تو وہ بیچارہ نمازی کون سے نمازی تھا؟ وہ نمازی لالچی تھا، جنت کا لالچی تھا. جنت میں جانے کے لیے اس نے جو کچھ بھی پڑھا جنت میں جانے کے لیے، اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں. اس نے کہا کہ مجھے جنت مل جائے. اب وہ دونوں اسی راستے پر بیٹھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے آتے، وہ دونوں دوڑ کر کے سامنے جاتے. جو نیکوکار تھا وہ سب سے پہلے گئے، اور میرے جیسا گنہگار تھا وہ بیچارہ پیچھے پیچھے شرمندہ ہو کر کے گیا. وہ نیکوکار گیا اور پوچھا کہ میرے لیے جنت میں کیا بنایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نہال ہو گیا سبحان اللہ، کہ تیرے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک ایسا محل تیار کرا رہا ہے تو سبحان اللہ جس میں ایک کھمبا بھی لگا ہوا نہیں، ایک کھمبا، ایک ستون بھی لگا ہوا نہیں ہے، بغیر ستون کا مقام، اور ایسا اونچا بنایا ہے کہ اس میں رہ کر کے تو پوری جنت کو دیکھ سکتا ہے. ایسا مکان تیرے لیے تیار ہوا. وہ مایوس ہو، اس کا چہرہ اتر گیا، وہ مایوس ہو. حضرت موسیٰ نے پوچھا تو مایوس کیوں ہوا بھائی؟ اتنی بڑی خوشخبری تیرے کو سنائی گئی اور تو مایوس ہو گیا، چہرہ تیرا اتر گیا. اس نے کہا کہ یار یہ صحیح نہیں ہوا، میرے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یار میں تو کب سے لے کر کے جب بالغ ہوا اس سے لے کر کے اب 100 سال کے قریب آ گئی میں اللہ کی عبادت ہی کرتا ہوں. اتنے سالوں سے میں عبادت کر رہا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک میرے لیے جنت میں مکان ابھی تک تیار نہیں کرایا. ابھی تیار کیا جا رہا ہے، ابھی تک تیار کیا جا رہا ہے، ابھی تک تیار ہوا نہیں. اتنے سالوں میں اللہ نے میرا لیے مکان بنایا نہیں. اگر میں کل مر جاؤں گا تو کہاں جا کے رہوں گا؟ اس کو تو یہ فکر نہیں. میں کل مر جاؤں گا تو کہاں جا کے رہوں گا؟ میرے لیے مکان ابھی تک تیار بھی نہیں. وہ یوں کر کے وہ مایوس ہو. اب میرے جیسے بیچارہ گنہگار تھا وہ پیچھے آیا، اسے پوچھا کہ میرے لیے کچھ ہے حکم؟ تو کہ ہاں تیرے لیے بھی ہے. تیرے لیے تو جنت میں ایک ایسا کھڈا تیار کیا گیا ہے جو 100 من کا پتھر ڈالا جائے تو 100 سال نہ پہنچے. اتنا لمبا چوڑا کھڈا اس کے لیے. اس نے تو شکر اللہ کا ادا کیا، سجدے کرنے لگا. حضرت موسیٰ نے بھائی تو سجدے کس چیز کا کر رہا ہے؟ تیرے لیے تو جہنم ہے، تیرے لیے کھڈا ہے اور تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتنا بڑا مہربان ہے کہ میں نے تو زندگی بھی رب کو کبھی یاد بھی نہیں کیا، کبھی یاد بھی نہیں کیا، مگر رب کتنا مہربان ہے کہ میرا نام لے کر کے میرے لیے جنت میں کھڈا تیار کرا ہے. یہ بھی میرے لیے بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ، مجھے یاد کر کے جنت میں کھڈا تیار کرایا ہے. مجھے یاد تو کیا ہے، میں نے تو کبھی اپنے رب کو یاد بھی نہیں کیا. میں تو اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا مالک کتنا مہربان ہے کہ میں نے کبھی یاد نہیں کیا، مگر میرے رب نے مجھے یاد کر کے جنت میں کھڈا تو تیار کرایا ہے. اسی لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ مایوس ہو گیا، وہ گنہگار تھا، اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ سن کر کے بھی اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے. جبریل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام پیش کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کے لیے میں نے جنت میں محل بنایا تھا اس انسان کے لیے جہنم کا کھڈا ہے، اور جس کے لیے کھڈا بنایا تھا وہ انسان کے لیے جنت کا محل ہے. سبحان اللہ. تو رحمت حق بانمی جوید بانامی جوید. ارے رب تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو ایک شکر کا سجدہ کر لیتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور جس کو بخشنا نہیں چاہتا ہے وہ پیڑھیوں تک پیڑھیاں اپنی پیشانی کو رگڑتا رہے، اس کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت حق بانمی جوید بانامی جوید. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بات بھی پسند آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ بھی نماز آپ نہ پڑھیں صرف ایک دو نیکی کرتے، ایسا نہیں. آپ نماز پڑھیں اور نماز اسی لیے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مالک مجھ سے خوش ہو جائے. نہ مجھے جنت سے مطلب ہے نہ دوزخ سے مطلب ہے، میرا
میرا مطلب یہ ہے کہ میرا رب خوش ہو جائے. اپنا رب خوش ہو گیا تو سب کچھ خوش ہو جائے. رب خوش ہو گیا تو سب کچھ اپنے لیے مل جائے گا. اگر اللہ ناراض رہ گیا تو ہمیں کچھ نہیں ملنے والا, ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. اسی طرح ایک بادشاہ تھا, بہت بڑا بادشاہ, جس کے پاس میں مال, بہت سارا مال تھا, سونا, ہیرے, جواہرات, کئی طرح کے اس کے پاس مال تھا. اس بادشاہ نے ایک مرتبہ سوچا کہ میرے ساتھ میں وزیر وزراء وغیرہ جو میرے خدمت کرتے ہیں, میں ان کا امتحان لوں, میں ان کا غور سے سنو, میں ان کا امتحان لوں کہ یہ کتنے پکے. تو بادشاہ نے کیا کیا, اپنے پوری جو وزیر وزراء تھے جتنے بھی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ آج میں آپ کو مال دینا چاہتا ہوں, آپ کو میں ہدیہ تحفہ دینا چاہتا ہوں سب. تو بڑے خوش ہوئے, سبحان اللہ, آج بادشاہ جوش میں آ گیا, ہمیں کچھ نہ کچھ عطا کرے گا. بادشاہ نے کہا بھائی میں تم کو آج تحفہ دینا چاہتا ہوں. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جتنا بھی مال ہے, سونا ایک طرف کیا جائے, چاندی ایک طرف کیا جائے, ہیرو جواہرات ایک طرف کیا جائے, اور جو اناج جو پڑا ہے اناج کو الگ الگ کیا جائے, سب الگ الگ اس کی دکانیں لگا دی گئی, یوں رکھ دیا گیا. اور پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ بھائی جس کو جو چیز پسند ہے اس چیز پر ہاتھ رکھ دے, اس کی ہو جائے. جس نے سونے پہ ہاتھ رکھا سونا اس کا, جس نے چاندی پر ہاتھ رکھا چاندی اس کی, اور جس نے ہیرو جواہرات پر ہاتھ رکھا اس کا, جس نے دوسرے اناجوں پر ہاتھ رکھا وہ اس کا مالک دوسرا نہیں, وہ. تو بادشاہ نے وہ مال لگایا اور پوری جتنا بھی مال تھا وہ سب باہر رکھا, اور وزیر وزراء کو حکم دیا. وزیر وزراء دوڑے اور سب نے جا کر کے جس کو جو پسند تھا اس پر ہاتھ رکھ دیا. مگر ایک جو خاص وزیر تھا, وہ خاص وزیر تھا جو توڑا نہیں, سونے کے لیے, چاندی کے لیے, ہیرو جواہرات کے لیے, دوسرے مال کے لیے توڑا نہیں. وہ توڑا نہیں, وہ بادشاہ کے پاس میں کھڑا تھا اور مڑ کر کے گیا اور بادشاہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا. بادشاہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا. اور بادشاہ نے پوچھا بھائی سب گئے, کسی نے سونا لیا, کسی نے چاندی لی, کسی نے ہیرو جواہرات لیا, کسی نے اناج لیا, مگر تو کتنا بے وقوف ہے, تو نے مڑ کر کے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا. تو اس وزیر نے کیا جواب دیا کہ حضور مجھے سونا نہیں چاہیے, چاندی نہیں چاہیے, ہیرو جواہرات نہیں چاہیے, مجھے تو آپ چاہیے. اگر آپ میرے ہو جائے تو سونا میرا, کیونکہ سونا بھی آپ کا, چاندی بھی آپ کی, ہیرو جواہرات بھی آپ کے, اناج جتنے بھی وہ بھی آپ کے. اگر آپ میرے ہو گئے تو سونا بھی میرا ہے, چاندی بھی میرا ہے, ہیرو جواہرات بھی میرا ہے, وہ جتنے اناج ہے وہ بھی میرے ہیں. اور جس کا بادشاہ ہو جائے تو اس کا پورا مال ہی اس کا. اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو کام کرتا ہے, جب اپنا رب خوش ہو جائے گا تو جنتیں میری میری ہے, اور جنت میں چڑھنے والی نہریں بھی ہماری ہے, ہر انعام ہمیں نوازا جائے گا کیونکہ رب خوش ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے وسیلے سے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صرف ہم نیک کام اسی لیے کریں تاکہ ہمارا رب خوش ہو جائے, اور جب ہمارا رب خوش ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس محفل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے, اور جس نے جس مقصد کے لیے محفل رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب و کامران فرمائے. آپ میرے بعد میں مولانا امام مولانا محمد اکبر صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. چند منٹ کے لیے آپ کو نصیحت فرمائیں گے. مولانا محمد اکبر صاحب صدیقی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, غوث کا دامن, غوث کا دامن, نعرہ تکبیر. اللہ وبرکاتہ.